ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ سبا ال خالد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کویت پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کا احاطہ کرتے ہوئے کویت کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی مخلصانہ سفارتکاری کی کوشش کو بھی احاطہ کیا۔ کویت کے ولی عہد شیخ سبا ال خالد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہتے ہوئے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی یقین دلا لی۔ حکومت نے توانائی بحران کے دوران کم آمدن والے افراد کو پیٹرول سبسڈی کی تیاری شروع کر دی۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پیٹرول سبسڈی دینے کے لیے ایپ تیار کر لی، جو فی الحال ٹیسٹنگ کے مراحل میں ہے۔ ذرائع کے مطابق 2-3 ویلرز گاڑیوں کو سبسڈی دی جائے گی، تاہم دیگر صارفین تک عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ منتقل کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے 800 cc گاڑیوں تک سبسڈی کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ 2-3 ویلرز کے لیے پیٹرول کا کوٹا مختص کیا جائے گا۔ موٹر سائیکلز کے لیے ماہانہ 20 لیٹر تک پیٹرول کا کوٹا مقرر کرنا ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک کے 12,000 پیٹرول پمپس پر سبسڈی کے لیے نوزلز مختص کی جائیں گی۔ ہر پیٹرول پمپ پر 2 موبائل فونز فراہم کیے جائیں گے۔ اسی طرح ہر پیٹرول پمپ پر موبائل فونز ایپ کے ذریعے پیٹرول دیا جائے گا۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان ایک محفوظ اور مضبوط ملک کے طور پر اب سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منظر بنتا جا رہا ہے۔ بہتر سیکیورٹی صورتحال اور مؤثر پالیسی کے باعث سے پاکستان تیزی سے ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت ملک کی دیگر بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دی پاکستان انڈسٹری کے مطابق گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جو پورے سال کے برابر ہے۔ سال 2025 میں تقریباً 8,300 کنٹینرز کی آمد ہوئی، جبکہ صرف 24 دنوں میں 8,313 کنٹینرز ہینڈل کیے گئے۔ عرب نیوز کے مطابق خلیج عرب شپنگ رکاوٹوں کے باعث روٹس کی تبدیلی نے پاکستان میں ٹرانس شپمنٹ سرگرمیوں کو بڑھا دیا ہے۔ حکومت نے بین الاقوامی ٹرانس شپنگ قواعد میں ترمیم کرتے ہوئے سمندری میں اور فضائی بندرگاہوں پر کارگو ہینڈلنگ کی اجازت دے دی ہے۔ تو ادھر تیل اور گیس کے حالیہ بحران میں OGDCL مسلسل کامیابیوں کی راہ پر گامزن ہے۔ ترجمان ODCL کے مطابق OGDCL نے صوبہ سندھ کے ضلع خیپور میں واقع سہتو 1 کنویں میں گیس کی اہم دریافت کا اعلان کیا ہے۔ کنویں سے یومیہ 17.2 ملین مکعب فٹ گیس حاصل ہو رہی ہے۔ ترجمان ODCL کے مطابق کنواں کی کھدائی دسمبر 2025 میں شروع کی گئی۔ 3,870 میٹر گہرائی تک ڈرلنگ کے بعد گیس دریافت ہوئی۔ نئی دریافت سے توانائی بحران میں کمی اور درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہونے کی توقع۔ گرین ٹورزم پاکستان کی عملی حکمت عملی کے تحت قومی سیاحتی شعبے میں نمایاں پیش رفت کر رہا ہے۔ گرین پاکستان اقدامات کی سرپرستی میں گرین ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ نے سیاحتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ گرین ٹورزم کے تحت پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے مضبوط حکمت عملی اور مؤثر پالیسی فریم ورک تشکیل دیا گیا۔ 2025 میں پاکستان میں 10 لاکھ سے زائد بین الاقوامی سیاح ہے، جو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں 820% اضافہ ہے۔ معروف عالمی اداروں میں گلگت بلتستان کو دنیا کا ٹاپ 25 سیاحتی مقامات میں شامل کیا ہے۔ پاکستان نے ویزا کے عملی اور آسان بنانے اور 126 ممالک کے شہروں کے لیے ویزے کی سہولت فراہم کی ہے۔ سیاحوں کے تجربے کو جدید اور سہل بنانے کے لیے پورٹل بھی متعارف کروا دیا گیا ہے۔ گرین پارک ہوٹل اور ریسٹورنٹ نے گزشتہ 2 برسوں میں 17 منصوبے مکمل کیے اور 2026 سے 27 میں مزید 10 ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کھولنے کا منصوبہ بھی زیر بحث ہے، جن میں گڈانی، سونامیا اور ہنزا شامل ہیں۔ گرین ٹورزم عالمی معیار کے انفراسٹرکچر، ثقافتی ورثے کے تحفظ اور ایڈونچر ٹورزم کے فروغ کے ذریعے ملک کی سیاحت میں پائیداری ترقی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے۔ پاکستان نے دنیا میں امن و استحکام کے لیے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوایا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف نے بطور ثالث پاکستان کے اہم کردار پر مہر ثبت کر دی۔
امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو اعتراف کرتے ہوئے اسٹیو وٹکاف نے کہا امن معاہدے کے فریم ورک کے لیے 15 نکاتی ایکشن لسٹ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچائی گئی۔ اسٹیو وٹکاف نے کہا پاکستان ایران اور امریکہ میں بطور ایک ثالث کے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے ہیں۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان اپنے مدبرانہ پالیسیوں اور بہترین حکمت عملی کے باعث پوری دنیا کو متاثر کرنے والی جنگ کو رکوا رہا ہے۔ امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار پاکستان کی اہمیت اور عالمی سطح پر بھرپور اعتماد کا عکاس ہے۔ دارالحکومت تہران میں پاکستانی سفارتخانے اور سفیر کی رہائش گاہ کے قریب شدید بمباری کے اطلاعات، تمام پاکستانی سفارتی عملہ محفوظ رہا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بمباری کا سلسلہ رات تقریباً 8 بجے شروع ہوا، جس کے دوران سفارت خانے کے اطراف میں زوردار دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ایرانی فوج کا مرکز ارتش واقع ہے، جو ممکنہ طور پر حملے کا ہدف تھا۔ مزید بتایا گیا کہ پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو تہران میں پاسداران کے زیر انتظام علاقے میں مقیم ہے، جہاں بھی بمباری کی گئی ہے۔ تاہم خوش قسمتی سے سفارت خانے یا سفیر کو رہائش گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کے شہر بندر عباس پر ایرانی بحریہ کی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، پاسداران کور کی بحریہ کے سربراہ علی رضا کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق حملوں میں شہری مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اقامتی علاقے میں عمارت مسمار ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی خراسان میں بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ ایران کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ایرانیوں کی تعداد 1937 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں بیلسٹک میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک پاکستانی شہری سمیت مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق اماراتی فضائی دفاعی نظام نے آنے والے بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا، تاہم اس کا ملبہ ابوظہبی کے علاقے میں جا گرا، جس کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ حادثے میں متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا ہے۔ امارات میں پاکستانی سفارت خانے نے بھی اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں میں ایک شخص پاکستانی شہری شامل ہے۔ ادھر ایران کے متحدہ عرب امارات پر حملوں کے بعد اماراتی حکام نے امریکہ سے صرف جنگ بندی کے بجائے مستقل حل کا مطالبہ کیا۔ اماراتی اخبار کے مطابق متحدہ عرب امارات نے واضح کیا کہ اسے صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایرانی خطرات کا مستقل اور جامع حل درکار ہے۔ اماراتی حکام کا موقف ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے سادہ سیز فائر کافی نہیں، بلکہ طویل مدتی سیکیورٹی انتظامات اور ایرانی میزائل، ڈرونز اور آبنائے ہورمز کا مستقل حل درکار ہے۔ اماراتی اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اماراتی وزیر نے اس حوالے سے گزشتہ روز امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات بھی کی تھی۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاس نے بھی ایرانی حملوں پر دو ٹوک موقف دیتے ہوئے کہا، ایرانی حملے کسی طور پر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز تک روکنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 6 اپریل 2026 تک وہ ایران کے توانائی تنصیبات پر حملے روک رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ یہ اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ان تنصیبات پر حملے 5 روز کے لیے روکنے کا اعلان کیا تھا، جس کی مدت گزشتہ روز ختم ہو گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے بات چیت جاری ہے اور فیک نیوز میڈیا کی جانب سے جاری خبروں کی برعکس پر بات چیت عمدگی سے جاری ہے۔ اسرائیلی فوج میں اہلکاروں کی شدید کمی کا سامنا ہے، آرمی چیف نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا، کہا کئی محاذ کھولنے سے فوج میں افراتفری اور افرادی قوت کی کمی ہے۔ اہلکاروں کی کمی کے باعث فوج اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے مزید کہا، بہت جلد فوج اپنے معمول کے مشن کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اہلکاروں کی کمی مستقبل قریب میں فوجی تیاریوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے جی ایس پی پلس سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے کے بیان کی شدید مذمت کر دی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ جی ایس پی پلس سے خلاف بیان بازی قومی مفاد کے خلاف خطرناک سازش ہے اور کسی صورت قابل قبول نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملک کو معاشی سہارا دیتا ہے اور لاکھوں افراد کے روزگار میں براہ راست جڑا ہوا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ حساس معلومات پر سیاسی مقاصد کے لیے بیان دینا دراصل
قومی مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس پارٹی کا مسئلہ جھوٹ بولنا اور اسے مسلسل جاری رکھنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے فیملی ممبران کے حوالے سے دی جانے والی تاثر حقیقت کے برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں بھارت نواز افراد بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی جی ایس پی پلس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ شرجیل نام میمن نے کہا کہ عوام دیکھ اور سمجھ رہی ہے کہ کس طرح مخصوص حلقے ملک کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کچھ لوگ ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے ملک کے عالمی ساکھ کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس 31 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ رجسٹرار آفس نے بانی اور بشرا بی بی کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ عدالت نے نیب کی درخواست پر بانی اور بشرا بی بی کی وکیل سے جواب طلب کر رکھا ہے، جبکہ نیب نے سزا معطلی کی درخواستیں قابل سماعت نہ ہونے کا اعتراض اٹھایا رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سزا معطلی کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ احتساب عدالت نے 17 جنوری 2025 کو بانی اور بشرا بی بی کو سزائیں سنائی تھیں۔ سپریم کورٹ میں شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد عزت کیس میں بانی پی ٹی آئی کے حق دفاع سے متعلق نظرثانی اپیل سننے والا بینچ تبدیل ہو گیا ہے۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 31 مارچ کو بانی پی ٹی آئی کی نظرثانی اپیل پر سماعت کرے گا، جس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی شامل ہوں گے۔ جسٹس عائشہ ملک کی جگہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ اپیل کی سماعت پہلے جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف بانی نے نظرثانی اپیل دائر کر رکھی ہے۔ کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان میں امن اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا وہ سوشل میڈیا یا ہڑتالوں کے ذریعے کسی قسم کی بلیک میلنگ قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہر ضلع کی ترقی وہاں کے عوام کا بنیادی حق ہے اور حکومت اس حوالے سے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا وہ پہلے دن سے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ سرفراز بگٹی نے اعلان کیا کہ بلوچستان میں نئے اضلاع بنانے پر کام جاری ہے تاکہ انتظامی نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت اور امن کے قیام کے لیے حکومت پوری لگن سے کام کر رہی ہے۔ مزید کہا بلوچستان کی غیور عوام ترقی اور امن چاہتے ہیں اور حکومت ان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت نے امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے واٹر مارکنگ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر جامعات اسماعیل راہو کی زیر صدارت امتحانات کی تیاری کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں کہا گیا کہ موجودہ حالات کے باوجود امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ صوبے بھر میں 1600 سے زائد امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ کراچی میں انٹر کے امتحانات 25 اپریل اور میٹرک امتحانات 7 اپریل سے شروع ہوں گے، جبکہ سکھر ڈویژن میں میٹرک امتحانات 30 مارچ اور انٹر امتحانات 15 اپریل سے ہوں گے۔ وزیر جامعات نے بتایا کہ امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے واٹر مارکنگ سسٹم نافذ کیا جائے گا، جس سے پیپرز آؤٹ کرنے والوں کا فوری پتہ لگایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ امتحانی مراکز کی نگرانی کے لیے صوبائی سطح پر شکایتی سیل بھی قائم کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے 4 ہفتے مکمل ہونے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ کہا لبنان اور ایران میں شہری متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ مفلوج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے باعث عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور حکومت کی کفایت جاری کے دعوے صرف دعوے ثابت ہوئے ہیں کیونکہ حکمرانوں کی اشاع خرچیاں جاری ہیں۔ منم ظفر نے ہیوی ٹریفک حادثات پر بھی تشویش ظاہر کی اور بتایا کہ جنوری سے مارچ تک 200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سے 86 افراد ڈمپر سے کچلے گئے ہیں۔ منم ظفر نے پڑھو پڑھاؤ مہم کا بھی اعلان کر دیا، جس کے تحت 15 مقامات پر کیمپ لگائے گئے اور کتابیں جمع کی جائیں گی اور مستحق طلباء میں تقسیم کی جائیں گی۔ یہ مہم 20 اپریل تک جاری رہے گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کراچی میں صوبائی وزراء مخدوم محبوب الزمان جام خان شروع اور گیان چند اسرانی کی مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے گندم خریداری پالیسی پر تفصیلات جاری کی ہیں۔ مخدوم محبوب الزمان نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس کا مقصد گندم کی خریداری سے متعلق حکومتی اقدامات سے آگاہ کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے عوام کو 84 ارب روپے کی سبسڈی دی اور محکمہ خوراک نے شفاف خریداری کو یقینی بنایا۔ بے ضابطگیوں پر 43 افسرانوں کو شوکاز نوٹس، 22
28 کو معطل اور 9 کو برطرف کیا گیا ہے۔ مخدوم محبوب الزمان نے کے مطابق حکومت سندھ نے 1 ملین میٹرک ٹن گندم جاری کی ہے اور 1 اپریل سے صوبے میں گندم خریداری کا آغاز ہوگا۔ بلوچستان کے ضلع پشین کے نواحی علاقے یارو میں رشتے کی تنازع پر گولیاں چل گئی۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے خواتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ گھر کی ایک اور خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ ملزمان نے رشتے کے تنازع کی بنیاد پر محمد نسیم، ان کی بیٹی مسمات اور ان کے بھتیجے شہریار کو نشانہ بنایا۔ مسلح حملہ آوروں نے گھر میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں محمد نسیم اور ان کا بھتیجا شہریار موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ بیٹی مسمات بھی زخموں کی تاب نہ لا سکی، جبکہ اہلیہ مسمات شدید زخمی ہوئی، جنہیں فوری طور پر ڈسٹرکٹ ٹیچنگ اسپتال پشین منتقل کیا گیا۔ ملزمان حملے کے فوراً بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کے تھانہ کاہنہ انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات ASI عمران برکت اور انویسٹیگیشن انچارج زاہد سلیم پر مبینہ زیادتی کا الزام۔ پولیس افسران کے خلاف متاثرین شکایت لے کر اینٹی کرپشن پہنچ گئے، مگر اینٹی کرپشن لاہور بھی کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ متاثرین نے درخواست میں الزام لگایا کہ دونوں افسران نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بے گناہ افراد کو مقدمے میں ملوث کیا اور 3 لاکھ رشوت وصول کی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں، لاہور سے ہمارے نمائندے حسن افتخار ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پیسوں کی لالچ میں تھانہ کاہنہ کے انویسٹیگیشن ونگ کے ASI عمران برکت اور انچارج انویسٹیگیشن زاہد سلیم کو اندھا کر دیا ہے۔ قانون کے رکھوالے ہی جو ہے وہ قانون شکن نکلے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلو کہ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ مخالف پارٹی سے پیسے لے کر مجھے چھوٹے مقدمے میں نامزد کیا گیا، جس کا مدعی بھی پولیس کا اپنا ہی ڈاؤٹ ہے۔ مقدمہ کے مدعی جو ہے وہ رہائشی ٹاؤن شپ کا ہے، جبکہ مقدمے میں فرضی رہائش جو ہے وہ کانا کی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، جس کی CDR سے ثابت ہوتا ہے کہ مدعی کبھی بھی کانا کی حدود میں گیا ہی نہیں۔ تو کارروائی کیسی اور جو ہے وہ کس طرح وہ ڈکیتی کر سکتا ہے؟ دوسری جانب آپ کو بتا چلوں کہ ساحل کو جھوٹے مقدمے میں نامزد کر کے 3 لاکھ روپے جو ہے وہ ان دونوں افسران نے وصول کیے۔ بعد ازاں 70 لاکھ روپے جو ہے وہ مانگنے پر ساحل نے جب منع کیا تو اس کی بیوی اور بہن اور ساس کو بھی جو ہے وہ اسی مقدمے میں جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا۔ آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ معاملہ یہاں نہیں رکا، اس کے بعد ساحل کے 2 قریبی اداروں کو بھی 25 مقدمات جھوٹے مقدمات میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا، جس کے بعد عدالت نے ایک ہی دن میں 25 مقدمات کی جو ہے وہ بیل دے دی جھوٹے مقدمات کی بنیاد پر۔ ساحل عمران برکت ASI اور انچارج انویسٹیگیشن کاہنہ زاہد سلیم کی لے کر اینٹی کرپشن پہنچا، وہاں بھی اس کی کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجن بھی ASI عمران برکت اور انچارج انویسٹیگیشن زاہد سلیم کے سامنے جو ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ DG اینٹی کرپشن پنجاب اور IG پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب بالکل CID انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا سے معاملے کی انکوائری کر کے انصاف فراہم کرنے کی جو ہے وہ اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ASI عمران برکت اور انچارج انویسٹیگیشن کاہنہ زاہد سلیم کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انہیں کیمرے کے تحت پہنچایا جائے تاکہ ساحل حاجی احمد کو انصاف مل سکے، جو کہ ساحل حاجی احمد کو بھیجا جھوٹے مقدمے میں جیل بھیجا گیا ہے، اس کی جو ہے رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ جی بہت شکریہ حسن، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ موسم کی خبر دیں گے، آپ کو بتائیں گے ہفتے کو کراچی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی اور کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ جامشورو، جیکب آباد، کشمور سمیت دیگر اضلاع میں بھی بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا کہ شدید آندھی اور جھکڑ چلنے کے سبب کمزور املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بارشوں کے دوران آسمانی بجلی بھی گر سکتی ہے۔